نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے اسلام مغرب عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہوندی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھ انسانیت بے غرض پلا کرنے والے واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین اج درس سفر دا موضوع اولیاء اللہ اور اج انہاں اللہ والے وچ ایک بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کو ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس 62ویں پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اندے وچ اللہ سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی سچے علماء مشایخ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں دا دوستاں اور انہاں میرے نال دلوں دوستی لائی، پھر میں نہ یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے۔ تمام نفسانی شیطانی پروگراماں جو نکل گئے، سچی توبہ کر کے قرآن و سنت دے خودی روح دے مطابق عمل کیتا، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، پھر میرے سچے دوست سچے علماء بشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو نورانی روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہوں دی روح نے انہوں دی جسم جو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، تے جب میں انہوں دی صدق سچائی دیکھی تے میں انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ اے میرے سچے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت جنہاں کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد دے اندر لکھ دے کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ خدمت عقد چ حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت نعمت اور سعادت میں نصیب ہوئی۔ دیگر علماء مشایخ و درویش بھی آپ دی خدمت عقد چ حاضر سکے تے آپ نے اپنی زبان مبارک دے وچوں فرمایا کہ سلطان شمس الدین جڑا ہے خود راتاں نوں جاگدا رہندا سکا اور اپنے نوکراں ملازماں نوں نہیں جگاوندا ہوندا سکا۔ دیگر کئی کتاباں بھی لکھا ہے سلطان شمس الدین بہت انصاف پسند نیک آدمی سگا، تہجد گزار سگا،
اولیاء اللہ دا بہت تابعدار سگا تے ہمیشہ خلق خدا دی بھلائی واسطے دن رات کام کردا سی۔ اور یہی شمس الدین سلطان شمس الدین التمش شاہ جہدے بارے بہت مشہور واقعہ کہ جدو حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ دنیا تو پردہ کیتا، آپ نے فرمایا میری نماز جنازہ وہ پڑھے جنہیں کدے تہجد قضا نہ کیتی ہوئے۔ تو بڑے بڑے علماء و مشائخ حاضر سی، کوئی بھی نہیں اٹھیا۔ اخیر سلطان شمس الدین نے اٹھ کے نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ایک باری ایک شخص حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ حضور ایک شخص سحری کھاندا ہے لیکن روزہ نہیں رکھدا ہے، یہ بارے جناب دا کی حکم ہے؟ تو شیخ جلال الدین تبریزی فرمایا کہ سحری جی کھانا کھاؤ، شام دا کھانا بھی کھاؤ اور شاشت بھی پڑھو۔ یہ ضروری ہے کہ اس خوراک نہ جڑی قوت حاصل ہوئے وہ اللہ سونے دی عبادت کرو اور گناہاں تو بچو۔ پھر اس بارے گفتگو شروع فرمائی کہ جڑے ہمیشہ یاد الہی مشغول رہندے نے، تے آپ نے ایک حقائق بیان فرمائی ہے کہ شخص نے کسی صاحب حال درویش نو درخواست کی تھی کہ حضور جدو تسی یاد الہی جو مصروف ہو تے مینوں میرے حق بھی دعا کریو۔ انہاں آکھیا اداں دے وقت تے افسوس ہے کہ تو مینوں یاد آویں۔ پھر خواجہ عزیز دے بارے گفتگو شروع فرمائی تے فرمایا کہ خواجہ عزیز بدائیوں دے اندر مدفون نے۔ پھر آپ نے انہوں دی عبادت و ریاضت دے بارے بڑا مبالغہ فرمایا تے معرض کی تھی حضور سنیا وہ چڑیاں زندہ ہی نکل لندے سکے اور پھر واری واری زندہ ہی انہوں نے اپنے منہ چو کڈ کے آزاد کر دے سکے۔ خاص صاحب نے فرمایا میں دیکھا تھا نہیں لیکن سنیا ہے۔ پھر فرمایا کہ سردی دے موسم دے اندر وہ رات نو بڑھدے تندور دے اندر بہ جاندے سکے اور صبح باہر نکل دے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ عزیز کرک دے باشندے سکے تے شروع چ آپ پرندے ویچدے ہوندے سکے اور عورتاں دے زیور بھی ویچدے ہوندے سکے تے وہ نال یاد الہی بھی مشغول رہندے سکے۔ لوگ کافی آپ دے عقیدت مند جدو ہو گئے تے حاکم وقت نے آپ دی مخالفت کیتی، آپ نو تکلیف دیندا رہا، اتھوں تک کہ انہیں آپ نو قید وچ بند کرتا۔ تے لوکاں حاکم وقت نو دسیا جناب یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، تسی انہوں کیوں قید کیتا، کی جرم ہے یہ؟ لوکاں دی سفارش دے تے حاکم وقت نے آکھیا کہ ٹھیک ہے چھڑ دے انہوں۔ جدو آپ نے جا کے آکھیا جناب جیل تو باہر آؤ، تانوں حاکم وقت نے معاف کرتا چھڑتا، آپ نے کہا میں جیل تو باہر نہیں ہونا جب تک اللہ سونا یہ تباہ و برباد نہیں کرتا، میں جیل تو باہر نہیں آنا۔ تو پھر وقت آیا کہ حاکم وقت دے اتے سخت مصیبتاں نازل ہوئیاں، تو پھر آپ قید خانہ جو باہر نکلے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ جڑے حج کرنے جاندے حج تو واپس آ کے وہ حج دے قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو مروب کرتے ہیں، اپنے حاجی ہون دا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، تو ایدا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک حکایت بیان کی کہ ایک عالم حج کرنے گیا، جب حج تو واپس آیا لیکن وہ اندر پھر وہ کیفیت وہ راحت نہ رہی، وہ ذوق و شوق نہ رہا۔ تو انہوں پوچھا کہ جناب کی گل ہے، واپسی آنے تو بعد تواڈے اندر تاثیر ہی ہے نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں جب سفر میں سگا میرے کو کئی نمازاں قضا ہوئیاں تو اسی واسطے میرے اندر کیفیت نہیں رہی۔
پھر فرمایا کہ پیر نو مرید کو کسی قسم کی تما نہیں رکھنی چاہیے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مرید پیر دی خدمت دے وچ کھانا لے کے آیا تو پیر نے کھانا نہ کھادا۔ انہاں پوچھا حضور تسی کھانا کیوں نہیں کھادا؟ آپ نے فرمایا کہ پیر دینی کماں دے وچ مرید دا کسی طرح محتاج نہیں ہوندا، اسی طرح دنیا دے معاملے بھی مرید دا محتاج پیر نو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مرید پیر دی خدمت حاضر ہو کے جڑے زمین بوسی کردے نے تے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں تو چاہنا ہے کہ لوگ ادا نہ کرنا، انہوں روکاں، لیکن چونکہ میرے پیر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے ادا نہیں کی، منع نہیں کیتا، تو اس واسطے میں بھی منع نہیں کرتا۔ تو پھر عرض کیتے حضور جڑے مرید بنتے ہیں تو اس تو مراد ہے پیر دی محبت اور عشق۔ جتھے پیر دی محبت اور عشق ہے تو اتھے زمین بوسی کرنے کو بڑی گل نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے پیر مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ دی زبان مبارک چوں میں سنیا کہ ایک باری حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ سوار جا رہے سکے کہ ایک رستے جو مرید آپ نو ملے آپ دا، انہیں آ کے شیخ دے گھٹنیاں نو بوسا دیتا تے آپ نے فرمایا جڑا ہور تھلے، مرید نے پیراں نو بوسا دیتا، آپ نے فرمایا ہور تھلے، مرید نے گھوڑے دے سماں نو بوسا دیتا، پھر فرمایا ہور تھلے، مرید نے زمین نو بوسا دیتا۔ پھر حضرت خواجہ شیخ ابو الخیر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں جڑا تینوں ہر بار یہ گل کہنا تے اس تو میری مراد یہ سیگی کہ تو جویں ادب دا رویہ زیادہ کرے گا تاکہ تینوں ترقی روحانی میسر آئے اور تیری مراد پوری ہوئے۔ اج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ مرید نوں چاہیے اپنے پیر دی نال سچی محبت کرے، انہوں دے ہر حکم دے اگے سر تسلیم کھم کرے تے سچا پیر ہمیشہ وہی حکم کردا ہے جڑا قرآن و سنت دے مطابق ہوندا ہے، اجماع اہل سنت و جماعت دے مطابق ہوندا ہے۔ تے پیر نوں چاہیے کدے مرید کو کسی طرح دی کوئی دنیاوی نفع دی امید نہ رکھے، ہاں اگر وہ اپنی خوشی نہ کو خدمت کردا ہے تو انہوں قبول لے، اور طبعی ضرورت پوری کرنے کے بعد زائدہ ضرورت نو اللہ راج خرچ کر دے ضرورت منداں ہوتے۔ تو کدے بھی کسی درویش نو کسی انسان نو کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے، ورنہ تباہی اور بربادی ہے۔ تو رزق اس واسطے نیت نہ کھادا جائے تاکہ میں زیادہ تو زیادہ اللہ رب العزت دی بندگی کراں، قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کراں، ہر لمحہ صحبت مولا جو گزارا۔ یہی سچے اللہ والے جی بارے رب سنے فرمانا دنیا کو خوف ہے نہ آخرت چلنے کسی طرح کا کوئی کام ہوئے گا۔ اگر اسی بھی اللہ سونے دے دوست بننا چاہتے ہیں، جماعت اولیاء جو داخل ہونا چاہتے ہیں، عشاقان مولا دی صف سے شامل ہونا چاہتے ہیں، تو سانو چاہیے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں انسانیت دشمن دہشت گرد دجالی ایجنٹ فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے بنائے شیطانی پروگراماں چو قلب نکلی ایداں نکلی ہے، کوشش بھی کری انہاں دے خیال نہ ہوئے، فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے، سچی توبہ کریے، قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کریے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہی ہے۔ اللہ سونے دے سچے دوست سچے اولیاء اللہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن ظاہری بات نہیں علم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد اخلاص و رضا دے پہ کر بدعتاں رخصتاں تاویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، اپنے پھر مرشد قسم اعظم ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبی دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے،
اور نور توحید نو ایکسیپٹ کریے، انسٹال کر لیے تاکہ نور توحید ہر لہر چ رچ بس جائے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی متعلقہ لہراں نال رابطے دی کوشش کرتی رہندی ہے۔ پھر اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کر کے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح جسم سے نکل کے باطن سر پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ سورہ نساء رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تے ان اللہ علی کل شان قدیر، اللہ سونے ہر چیز تے قادر ہے، جنوں جدوں چاہے دنیا آخرت چ اپنے دیدار دی نعمت عطا فرمائے۔ سچے اللہ والے اللہ سونے دا دیدار کردے گئے نے، کر رہے نے، کردے رہن گے، لیکن نعمت صرف ہونا سعید الفطر روحاں میسر ہوندی جنہاں روزے رس دلوں زبان دے نال دلوں بھی بلا کیا سی اور قلبوں خدا مست ہو گیا سی۔ یہ سلیم الفطرت سعید الفطرت سلیم القلب روحاں نے جنہاں نوں دید مولا دی نعمت میسر ہوندی ہے۔ قرآن پاک جی رب سونے فرمایا سورہ بقرہ دے اندر جڑے دنیا چنے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے، جنہاں نوں اج دیدار مولا دی نعمت نصیب نہیں آخرت وچ بھی انہاں نوں دیدار مولا دی نعمت نصیب نہیں ہونے۔ تے جنہاں روحاں نے روزے لست دلوں بلا نہیں سی کیا، زبانی کیا سی یا زبانی کہہ کے پچھتائیاں سی، دنیا دکھائیاں نعمتاں دے پیچھے دوڑ گئے سکے، یہ لوگ دنیا چ بھی آتے رہے تے دنیا دے پیچھے دوڑے رہندے رہے، اپنے ہون یا پرائے جنی مرضی نصیحت کرو انہاں تے کوئی اثر نہیں، یہ مردہ دے لین دے پرچاویں تو لکھاں میل دور پجو۔ قرآن کریم رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ہوڑے رب سونے نال جنون عشق کردے نے، ففروا للہ، دوڑو اللہ طرف، الی ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائیں انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، مکان سے مخفی کوئی مجھے تلاش کرے، حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرمان دے اللہ سن کو دل دیاں اکھاں منگ، اس لئی کہ اللہ سن دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا، ظاہری اکھاں نہ نہیں۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سن ہستا بڑے حقیر پر تقصیر پاڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشا معاف فرما، توبہ تنسو دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔